ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور معاشی امور پر نگاہ بھی رکھتے ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں، جناب مہتاب حیدر صاحب. تھینک یو ویری مچ مہتاب حیدر صاحب آپ کے وقت کے لیے. حضور یہ فرمائیے، ایک تو ابھی جو آج خبر آئی ہے کہ رول اوور کا تو ہمیں ابھی تک تو انکار ہے، چاہے چائنا ہو اور چاہے برادر اسلامی ملک ہوں، تو اس کیا صورتحال بن رہی ہے؟ آپ سنا ہے صرف ریکو ڈک پر امیدیں ہیں، وہ بھی اگر سعودی عرب سے ڈیل ہو جائے تو واٹ از دی لیٹسٹ، اور پھر میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ جو تاجر بائر سراپا احتجاج ہے. جناب مہتاب حیدر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو رول اوور کا ایشو ہے یہ کوئی $12 بلین کے ٹوٹل رول اوورز ہیں، جس میں سے $5 بلین جو ہے وہ چائنا کا ہے، $4 بلین جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، اور $3 بلین جو ہے وہ یو اے کا ہے. دیکھیں کل اکنامک افیئرز ڈویژن نے اپنا ڈیٹا ریلیز کیا. اس ڈیٹا کے اندر جو چیز اس سے بالکل اجاں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائم ڈپازٹس ہیں وہ $9 بلین کے ہیں، جس میں $5 بلین جو ہیں وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے ہیں، اور $4 بلین جو ہیں وہ چائنا کے ہیں. ابھی تک ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور میں یعنی اتھینٹک جو حکومت کے ذرائع ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پروسیس ہے، یہ ہو جائے گا، لیکن کب ہوگا ابھی تک نہیں ہوا. تو جب ابھی تک نہیں ہوا تو اٹس اے میٹر آف کنسرن. یہ جو ریکارڈنگ کی آپ نے بات کی ہے وہ ریلیٹڈ ہے انکریمنٹل کے حوالے سے، یعنی پاکستان کی پچھلے سال جولائی میں کچھ $2.9 بلین کے جو ہے لونز ہم نے لیے تھے، ان میں سے $2 بلین سعودی عرب نے دیے تھے، اور $500 بلین پی ایف کا ایک ایئر فورس کا ہم نے پروکیئر کیے تھے کچھ ایروپلینز، تو $500 بلین اس کے تھے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو پاکستان کے جو انفلوز ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. ابھی اس سال ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں اضافہ کر کے دیا جائے، وہ ایک ایشو ہے. مہتاب صاحب آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ حکومت بھی پر امید ہے کہ رول اوور ہو جائیں گے قرضے، میں بھی پر امید ہوں، آپ بھی پر امید ہیں. سپٹمبر اگر گزر جاتا ہے اور سپٹمبر میں یہ منظوری نہیں ہوتی ایگزیکٹو بورڈ کی، اکتوبر بھی گزر جائے گا، یہ خدا نخواستہ اگر یہ نہیں ہوتا معاملہ، وہ رول اوور نہیں ہوتے، تو آپ کیا منظر دیکھ رہے ہیں آگے معیشت کا؟ سر دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے پاس اس ٹائم آئی ایم ایف کے علاوہ آپشن نہیں ہے. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رول اوورز بھی ٹائم پر ہوں، اور جو آئی ایم ایف کی انکریمنٹل کی ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی وہ اضافہ بھی چاہتے ہیں، $2 بلین کے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ جو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ بھی ہم حل کریں. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے، میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. پاکستان کو اس سال کی $26.2 بلین کی ڈیٹ کی ری پیمنٹس کرنی ہے، جس میں سے $12 بلین ہمارے یہ رول اوورز ہیں، $4 بلین جو ہے وہ کمرشل فائنینسنگ ہے. کمرشل فائنینسنگ یہ چائنیز بینکس کی ہے. چائنیز بینکس ہم واپس کریں گے تو اس کے بعد وہ دوبارہ سے ہمارے لیے پروویژننگ کریں گے اس کی. باقی کوئی $10 بلین سے زیادہ ملٹی لیٹرلز سے ہم نے لینے ہیں، جس میں بانڈ بھی ہم جاری لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ $26.2 بلین کی جو ریکوائرمنٹ کامیابی نہیں ہو رہی، خدا نخواستہ اگر کامیابی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں ایک مشکل صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے اندر کریٹ ہو سکتی ہے. ابھی تک ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سٹیبل ہے، پھر نہیں کہا جا سکتا کہ ایکسچینج ریٹ کتنا سٹیبل رہے گا. ابھی ہم امپورٹس کو نارملائز کر رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ تو امپورٹس نہیں ہو رہی لیکن امپورٹس جاری ہیں. $3 بلین سے زیادہ کی امپورٹس پر منتھ کی ہیں، تو امپورٹس کے اوپر دوبارہ سے ریسٹرکشنز کی طرف جانا پڑے گا. اور اکانومی جو پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ایک چوک اکانومی تھی، دوبارہ سے اس کی طرف جو ہے وہ ہمیں بڑھنا پڑے گا. اچھا مہتاب صاحب ایک اور بات بتائیے، کے بغیر میں ایک سوال آپ سے، راستہ نہیں ہے. ایک سوال، ٹوٹل ریلائنس ہماری یا رول اوور پہ یا قرضے پہ ہے، ایم آئی رائٹ؟ بالکل اس کے اوپر ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نان ڈیٹ
کریٹنگ انفلوز جو ہیں وہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہی پاکستان کی اکانومی. وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے 3 ذرائع ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں, دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی ریمیٹنسز کو بڑھائیں بہت زیادہ, اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ایف ڈی آئی لے کر آئیں. لیکن ایف ڈی آئی بھی وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ اگر وہ ڈالرز میں لا رہے ہیں تو ڈالرز میں لے کے جانے کی بھی ان کے پاس سہولت میسر ہو. ریکوڈیک میں اور بہت سارے معاملات بھی ہیں. اچھا تو ایک معاملہ یہ بھی ہے بھائی, ابھی چونکہ میرے پاس 2 منٹ میں آپ سے میکسیمم استفادہ کرنا چاہتا ہوں. کل جو ہمارے سیکٹری تھے وہ بھاگ گئے, انہوں نے کہا جی ہم آئی پی پیز کے معاہدے بالکل آپ سے نہیں کھولیں گے. مائی ون کوسچن. سیکنڈ, یہ جو سچویشن ہے, از دس ایون اف وی گیٹ دس, وی گیٹ آل دی رول اوورز دیٹ وی نیڈ دس ایئر, یہ سسٹینیبل پالیسی ہے؟ 2 سوال میرے. مہتاب صاحب دیکھیں, یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے یہ تو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ سروائیول کا ایشو ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس سال جو ہم نے ان کی ری پیمنٹس کرنی ہے وہ کوئی 2700 ارب روپے کی ہیں. یہ پاکستان کی ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہے. پاور سیکٹر کے لاسز جو ہیں وہ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہیں. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہمیں یہ ایک بالٹی ہے, اس کے اندر نیچے سے چھید ہے, جتنا پانی ڈالتے جائیں وہ نیچے سے گرتا جائے گا. یہ پاور سیکٹر کو تو پورے کے پورے سیکٹر کی اوور آلنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم میں یہ رول اوورز اور یہ فورن لونز کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں ہے. لیکن میڈیم ٹو لانگ مہتاب صاحب اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اگلے 2 سال بہت مشکل ہے, بنائیں اس پہ عمل کریں. اگلے سال بہت مشکل ہے سر, 2 سال اگر یہ سمجھا جائے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں جی آئی ایم ایف کے یہ 3 سال بڑے مشکل ہیں. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے, خاص کر یہ سال سب سے زیادہ مشکل ہے. اگلا سال اگر ہم ٹھیک طرح سے کام کریں تو تھوڑا کم مشکل ہوگا. لیکن ابھی دیکھیں نا, میں ابھی کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ہم نے ایف بی آر کا ایک پہاڑ جیسا ٹارگٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیا ہے. آج ٹریڈرز کی شٹر ڈاؤن سٹرائکس بھی آپ دیکھ لیں. میں آپ کے پروگرام میں یہ بڑی آسانی سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ اگست اور سپٹمبر میں ایف بی آر کا شارٹ فال آ رہا ہے. اگست میں ابھی آپ دیکھیے گا 3 دن بعد ایف بی آر کے پروویژنل فگر آ جائیں گے, شارٹ فال ہوگا. تو اگر پہلے کوارٹر میں آئی ایم ایف نے رائٹنگ میں دیا ہوا ہے ہمارا شارٹ فال 60 ارب روپے سے زیادہ کا ہوا, جو کہ ٹارگٹ ہے 2562 ارب روپے, 2652 ارب روپے سوری. اگر 60 ارب روپے سے زیادہ کا شارٹ فال ہوا تو آئی ایم ایف ایڈیشنل ٹیکسز کا مطالبہ کر سکتا ہے. مشکل تو مہتاب صاحب دیکھیں, قرضے رول اوور نہیں ہو رہے, ادھر سے 2700 ارب روپے کی پیمنٹ دینی ہے آئی پی پیز کی. یہ تو معاملہ بڑا خراب سا نظر آ رہا ہے. کہاں سے پیسے لائیں گے, کہاں سے ملک چلے گا؟ دیکھیں وہ جو 2700 ارب روپے کی ری پیمنٹ ہے وہ تو میری اور آپ کی جیب سے نکالنے ہیں. وہ تو آپ کے پاور ٹیرف کے اندر انکارپوریٹ ہے, وہ تو وہاں سے نکل آئے گا. آپ دیکھ لیں بجلی کے بل جو ہے وہ لوگ کس مشکل سے دے رہے ہیں. وہ لوگوں سے جا کے پوچھیں. مہتاب صاحب ایک اور سوال, مجھے ایک بات ضرور کرنے دیں آئی پی پی پہ. جی بات کریں. آئی پی پی کا ایشو ہے, میں مانتا ہوں بڑا مشکل ہے, بیرونی معاہدے ہیں. اگر گستاخی نہ ہو تو پرائم منسٹر کے فرزند کا بھی ایک آئی پی پی ہے, چھوٹا سا ہے, اس کے لیے تو کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو کم از کم پیک کر لیں اور کہیں میں اس کی جو کیپیسٹی ری پیمنٹ سے چاہے پینٹ سے سمبولکلی تو کہہ سکتے ہیں نا. مہتاب صاحب ایک نہیں کئی ہیں, ان کے فرزند جو ہیں 2 فرزند ان کے ہیں, باقی جو وہاں پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں ان کے بھی ہیں, بہت سب سے بڑے عہدے میں جو بیٹھے ہیں ان کے بھی ہیں. لیکن نہیں, یہ ایک میں اپنا مہتاب حیدر صاحب میں بات کر رہا تھا سر, اپنے سے آغاز کریں نا. نہیں میں ویسے تو 80% ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں لوکل انویسٹر ہیں اور سارے معاہدے پہلے دن سے بریچ ہو چکے ہیں. اگر یہ کھلیں تو ان کو ہتھکڑیاں لگ جائیں اور انہیں گھسیٹ کے وہاں بٹھانا چاہیے جہاں مشتبوں کو بٹھاتے ہیں. مگر یوں لگتا ہے کہ ہمارے جو وزیر موصوف ہیں وہ ان کے پی آر او ہیں, میرے نمائندے نہیں ہیں. یہ کیا ہم نہیں ہاتھ لگا سکتے, ہم ان کو آمادہ کریں گے کہ آج چھوٹا ڈاکہ ماریں. یہ کیا بات ہے مہتاب حیدر صاحب, when the country is خدا نخواستہ sinking. دیکھیں بنیادی طور پہ سر اس کی ڈیپتھ پہ جانے کی ضرورت ہے, ایک ایک چیز کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میں تو سمبولکلی صرف اس وجہ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں
اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے. یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کم از کم انہیں یہ تو چاہیے کہ ہائی مارل پیڈسٹل پہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے عوام اس ٹائم بڑی مشکل کے اندر ہیں. ہم باقیوں کے ساتھ تو چلے بات چیت کریں گے, انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں یا لوکل ایگریمنٹس ہیں, انویسٹرز کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے آپ. کم از کم آپ اپنے آپ سے آغاز کر دیں, آغاز کریں تاکہ باقی چیزیں بھی امپلیمنٹ کرنے میں آپ کو. مگر میری مطاب بھائی, میری رائے پتہ کیا ہے, یہ ہے کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے کہ آپ امپلیمنٹ. میں آپ کو کھل کے بات بتا دوں, میں نے اس پہ جتنا کام کیا ہے اور جتنے بڑے پاور سیکٹر کے لوگوں سے ملا ہوں, انجینئر سے, یہ معاہدے کھل گئے اور یہاں رول آف لا ہوا تو یہ سارے اندر ہو جائیں گے. 93 والے, 2002 والے اور 2015 والے, یہ سارے کے سارے اندر ہوں گے. ہر کسی کی کبرڈ میں سکیلٹن پڑا ہوا ہے. ڈو یو ایگری؟ سر بالکل ٹھیک ہے نا. 100 سے زیادہ لوگوں کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو آپ قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ آپ یہ جو 100 سے اوپر لوگ ہیں جن کی آئی پی پیز ہیں, ان کے معاہدوں کو کیوں نہیں کھولتے, ان کی کیوں سکروٹنی نہیں کرتے؟ میں معاہدوں کی سینٹیٹی کا قائل ہوں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں جو 1994-95 کے تحت جو لگے ہیں پاور پلانٹس آئی پی پیز اور وہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں, ان کو قائم رکھنے کا کیا جواز ہے؟ ان کو تو قائم رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. جو آبسلیٹ ہیں, جو یعنی فرنس آئل کے گیزلرز جن کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ مشینیں جو ہیں وہ فرنس آئل کو پیتی ہیں, ان کو قائم رکھنے کا کیا جواز ہے؟ اور وہ بجلی پیدا بھی نہیں کر رہی اور پیسے لے رہی ہیں. دیکھیں کوئی جسٹیفیکیشن تو کسی چیز کی ہونی چاہیے نا, اکنامک ریشنل تو اس کا ہونا چاہیے. باقی آپ بالکل جو سینٹیٹی ایگریمنٹس کی ان کو بھی رکھیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں 25 سے 30 کم از کم آئی پی پیز ایسی ہیں جن کو فوری طور پہ بند ہو جانا چاہیے.